الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وضح الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب له مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. وقال ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها وقد أجلتكم عشرة فمن وجدته بعد ذلك منكم ضربت عنقه أو كما قال النبي علیہ الصلاۃ والسلام. پچھلے جمعے پہ میں نے بئر معونہ کا قصہ عرض کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے 70 صحابہ کو نجد والوں کو دین سکھانے کے لیے بھیجا تھا، جن کو دھوکے سے راستے میں کافروں نے، دھوکے سے تو نہیں، حملہ کر کے کافروں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا. 70 میں سے صرف ایک بچے تھے جن کا نام عمرو بن امیہ ہے، اور ان کو بھی کافر سردار نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ میری ماں نے قسم کھائی تھی ایک غلام آزاد کرنے کی، تو چلو یہ ہمارے ہاتھ پھنس گیا ہے، اس ایک کو چھوڑ دو، باقی سب تو ویسے ہی مار دیا تھا. یہ جو عمرو بن امیہ ہیں، یہ جب چھوٹے وہاں سے، جب ان کو کافر سردار نے چھوڑ دیا تو یہ مدینہ کی طرف نکلے، واپس حضور کی طرف آ رہے تھے. راستے میں ان کو بنو کلاب کے 2 لوگ ملے، وہ دونوں مشرک تھے. کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا مدینہ جا رہا ہوں. کہا ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، ہم بھی مدینہ جانا چاہتے ہیں. تو عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نے ہاں کر دی کہ آ جاؤ ساتھ. تو یہ 3 لوگ اب مدینہ کی طرف سفر کرتے ہوئے چل رہے ہیں. راستے میں ایک جگہ آرام کے لیے رکے تو عمرو بن امیہ پیچھے اپنے 70 ساتھیوں کو شہید ہوتا دیکھ کے آئے تھے، اور ان کو کافروں نے اور مشرکوں نے مارا تھا. تو ان کے اندر غصہ تھا بہت زیادہ. یہ جہاں رکے وہاں وہ 2 ساتھی جو مشرک تھے اور ساتھ چلتے ہوئے ملے تھے، یہ دونوں بنو کلاب کے لوگ تھے. یہ قبیلہ ہے بنو کلاب، مشہور قبیلہ ہے، اس کے تھے دونوں. عمرو بن امیہ نے دیکھا ہے دونوں سوئے ہوئے ہیں، اور میں 70 کا بدلہ لے تو نہیں سکتا، لیکن جتنا میرا بس چلتا ہے اتنا تو کام کرنا چاہیے. عمرو بن امیہ نے ان دونوں کو سوتا دیکھ کے ان کو قتل کر دیا. 2 مشرک ان 70 کے بدلے مار دیے، اپنی طرف سے بدلہ لیا.
اللہ کی شان، جس قبیلے کے یہ دونوں بندے تھے بنو کلاب کے، ان کے ساتھ حضور نے امن کا معاہدہ کیا ہوا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ عمر بن امیہ ان دونوں کو مار کے مدینہ آ گئے۔ مدینہ آئے تو آ کے حضور علیہ السلام کو بتایا، یا رسول اللہ میں اکیلا وہاں سے بچ کے آیا ہوں، مجھے اس نے یوں چھوڑ دیا تھا، اور راستے میں بنو کلاب کے 2 بندے بدلے میں مجھے ملے، میں وہ مار آیا۔ تو آپ کو ان کی شہادت کا دکھ تھا، جو اتنے 70 بندے اور اتنے بہترین صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ چونکہ بنو کلاب سے آپ نے معاہدہ کیا ہوا تھا امن کا، تو آپ نے اپنے وعدے کی پاسداری کی۔ آپ نے فرمایا جو تو 2 بندے ان کے مار کے آیا ہے ان کی دیت دینی پڑے گی۔ دیت اس زمانے میں قتل کا بدلہ ہوتا تھا کہ کسی کو اگر جان سے مار دیا تو بدلے میں 100 اونٹ دیتے تھے۔ تو آپ نے بنو کلاب والوں کے لیے دیت کا انتظام فرمایا اور 2 بندوں کی دیت ان کو روانہ فرمائی۔ اچھا، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو مدینہ میں یہود تھے، اور آپ نے ان سے بھی ایک امن کا معاہدہ کیا تھا۔ اس میں یہ بات یہود اور مسلمانوں میں طے ہوئی تھی کہ اگر دشمن مدینہ پہ حملہ کرے گا تو مسلمان بھی اس کا مقابلہ کریں گے اور یہود مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور اگر یہود پہ کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان یہود کی مدد کریں گے۔ یہ طے ہوا تھا۔ اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ اگر کہیں لین دین کا معاملہ ہوگا تو یہود لین دین میں مسلمانوں کی مدد کریں گے اور مسلمان لین دین میں یہود کی مدد کریں گے۔ یہ بات طے ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے جو 200 اونٹ بھیجے ہیں بنو کلاب کے لیے، اس کا کچھ حصہ میں یہود سے وصول کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا ان کا معاہدہ ہوا ہے۔ تو آپ اس حصے کی وصولی کے لیے، یہود کا ایک قبیلہ مدینے میں آباد ہے، اس کو بنی نذیر کہتے ہیں۔ ایک نذیر ہے جو ہم بشیر نذیر اردو میں بولتے ہیں، وہ دال زال والا ہے نذیر۔ یہ بنو نذیر ہے، صاد زاد کے ساتھ، زاد والا ہے، بنو نذیر یہود کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ آپ ان کے پاس تشریف لے کے گئے، یہ مدینے میں ہی رہتے تھے، تھوڑے فاصلے پہ تھے، کہ ان سے جا کے بات کریں کہ میں نے 200 اونٹ بھیجے ہیں دیت میں، ان کا کچھ حصہ تم مجھے دو تاکہ ہمارا جو معاہدہ اس کے مطابق معاملہ ہو۔ جب آپ یہود سے بات کرنے کے لیے گئے تو آپ کے ساتھ 10 ایک افراد اور بھی تھے، 7، بعض روایت میں 7 آتا ہے، بعض میں 8 ہیں، بعض میں 10 ہیں، بہرحال چھوٹی سی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی صحابہ کی۔ حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، بعض روایات میں حضرت عثمان بھی تھے، اور بعض میں عثمان نہیں ہے، علی ساتھ تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، اور یہ سارے مہاجرین میں سے، اور انصار میں سے سعد بن عبادہ ہیں، سعد بن معاذ ہیں، اسید بن حضیر ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ سارے چوٹی کے بڑے لوگ تھے انصار مہاجرین۔ یہ آپ کے ساتھ یہود کے پاس گئے بات کرنے کے لیے۔ انہوں نے بڑا آؤ بھگت کی اور بڑا ویلکم کیا، اور بڑا خندہ پیشانی سے اور بڑی ہنس مکھ طبیعت سے ملے، اور حضور کو کہا آپ بیٹھیں، ہم آپ کے لیے مال کا بندوبست کرتے ہیں، ہم آپ کو حصہ دیں گے، آپ ضرور وہ مال لے کے جائیں۔ اچھا، اللہ کی شان، آپ راستے میں سے ہٹ کے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک پہ بیٹھ گئے، صحابہ بھی بیٹھ گئے۔ انہوں نے بٹھایا کہ آپ یہاں تھوڑی دیر رکیں، ہم آپ کے لیے مال لے کے آتے ہیں، آپ حصہ اپنا لے جائیں۔ اور جا کے مشورہ یہ کیا کہ ایک بندے کو اوپر چڑھائیں چھت پہ، وہ اوپر سے محمد پہ پتھر پھینک دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب پتھر کے نیچے آئیں گے تو دب کے ویسے ہی مر جائیں گے۔ یہ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی ایک سازش بنائی۔ یہود کی طبیعت میں نا مکاری ہے، یہود کھل کے نہیں سامنے آتے، شروع سے ہی حضور کے زمانے سے یہ صورت چل رہی ہے۔ یہود کبھی بھی کھل کے مقابلے پہ نہیں آئے،
جیسے مکے کے کافر آئے، بدر میں آئے، احد میں آئے، ایک لڑائی ہوئی، جنگ کی صورت بنی، یہ صورت یہود نے کبھی نہیں کی۔ یہود کبھی بھی سامنے آ کے کام نہیں کرتے، مکاریوں سے، چال بازیوں سے، ادھر ادھر سے چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شروع سے ان کی طبیعت ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے، یوں کام کر سکتے۔ تو ایک یہودی ہے، اس کا نام ہے عمر بن جحاش، اس نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ اس نے چکی کا بڑا پارٹ اٹھایا، اس زمانے میں وہ پتھر والی چکی ہوتی تھی جس کے 2 پارٹ ہوتے تھے، وہ پتھر کی بنی ہوتی، پورا ایک پارٹ لیا اور چھت کے اوپر سے جا کے پھینکنے کا پروگرام بنایا۔ کچھ یہود جن کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ کرنے لگے، انہوں نے منع کیا کہ یہ کام نہ کرو۔ سلام بن مشکم ایک یہودی ہے، سلام بن مشکم، وہ یہود کے علماء میں سے بھی تھا اور سرداروں میں سے بھی تھا۔ اس نے کہا یہ کام نہ کرو، اِنَّهُ لَيُخْبِرُهُ رَبُّهُ، تم یہ چال چلنے تو لگے ہو لیکن محمد کا رب اس کو یہ بتا دے گا، وَإِنَّهُ لَنَقْضُ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، اور اگر تم یہ کرو گے تو جو معاہدہ امن کا ہمارے اور محمد کے درمیان ہوا ہے تم اس کو توڑو گے، اور توڑو گے تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ یہ اس نے سمجھایا اپنی قوم، انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ وہ جحاش ابن جحاش پتھر لے کے اوپر چڑھا، ادھر جبریل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور ان کا یہ پروگرام ہے۔ آپ ایک دم اٹھے جیسے اور یہ اظہار کیا کہ آپ کو کوئی بھولی ہوئی چیز یاد آئی ہے، کوئی بھولا کام یاد آ گیا، تو آپ ایک دم اٹھے اور تیزی سے نکل گئے۔ باقی صحابہ وہیں بیٹھے رہے کہ شاید گئے ہوں گے حاجت سے، ابھی واپس آ جائیں گے۔ کافی دیر گزر گئی، کئی گھنٹے گزر گئے، آپ کی واپسی نہیں ہوئی۔ تو صحابہ اٹھ کے آپ کی تلاش میں نکلے کہ کدھر گئے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے راستے میں ایک اور آدمی ملا، ان سے پوچھا محمد کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا میں ابھی پیچھے دیکھ کے آیا ہوں، مدینہ میں، میں مدینہ سے آ رہا ہوں۔ تو یہ سارے بھاگم بھاگ مدینہ پہنچے، یا رسول اللہ ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ان کو پھر بتایا کہ یہود کا یہ پروگرام اور یہ سازش تھی، اور وہ مجھے جان سے مارنے والے تھے، اور جبریل نے آ کے مجھے اطلاع کی، اس لیے میں وہاں سے نکلا۔ چونکہ یہود کے ساتھ امن کا معاہدہ تھا اور آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی یہ سازش کرنا، اس معاہدے کو توڑنا تھا، تو اب یہود نے خود امن کا معاہدہ خراب کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، ایک انصاری صحابی، ان کو یہود کے پاس بھیجا اور ارشاد فرمایا اخرجوا من المدینہ، سارے یہود کو حکم دیا کہ مدینہ سے چلے جاؤ، ولا تساکنونی بہا، اور مدینہ میں اب کوئی یہودی نہ ٹھہرے، میں کسی کو یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ وقد اجلتکم 10، اور میں تمہیں 10 دن دیتا ہوں۔ من وجدتہ بعد ذلک منکم ضربت عنقہ، ان 10 دنوں کے بعد اگر مجھے کوئی تم میں سے یہاں مدینہ میں ملا میں اس کی گردن مار دوں گا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ یہ پیغام لے کے بنو نذیر کے پاس گئے جو یہود کے لوگ تھے، اور ان کو بتایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے تمہارے لیے یہ پیغام دیا۔ انہوں نے ہاتھ پیر پہ گئے، مصیبت پہ گئی، یہ کی بنیا؟ چونکہ سارے یہود کو اس سازش کا علم نہیں تھا، وہ تو چند تھے بیچ میں شرارتی لوگ جنہوں نے یہ کام کرنا تھا، یا انہوں نے آپس میں یہ پروگرام بنایا۔ تو آپ نے تمام یہود کو یہ پیغام بھیجوایا اور سب کو وجہ بھی بتائی کہ انہوں نے مجھے مارنے کا پروگرام تھا ان کا، اور اس لیے اب میں ان کو یہاں نہیں چھوڑوں گا کیونکہ انہوں نے سارا امن کا معاہدہ خراب کیا۔ اللہ کی شان ہے کہ پیچھے احد میں 70 شہید ہو چکے ہیں، پھر رجیع میں 10 شہید ہو چکے ہیں، پھر بئر معونہ میں 70 شہید ہو چکے ہیں، اور شدید
کمزوری کے حالات ہیں، ایسا حالت نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے مقابلے کو آئیں اور فوراً تیار ہو جائیں، لیکن آپ نے پوری مضبوطی کے ساتھ بغیر کسی لچک دکھائے آپ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ تو یہود بزدل قوم ہے، جلدی ڈر جاتے ہیں، انہوں نے فوراً اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دی، اب ہم نے جانا ہے مدینہ سے چھوڑنا پڑے گا ورنہ یہ تو نہیں ہمیں چھوڑیں گے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا یہود کبھی بھی جنگ نہیں کرتے، چالیں چلتے ہیں۔ انہوں نے اونٹ خریدنا شروع کر دیے، سامان اپنا کچھ بیچنا شروع کر دی، بس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ تو مدینہ میں کچھ منافقین آباد ہیں، ان کا سردار ہے عبداللہ بن ابی ابن سلول، ابن سلول سے مشہور ہے۔ اس نے یہود کے سردار کو پیغام بھیجا کہ تم مدینہ چھوڑ کے نہ جاؤ، تمہارے پاس مضبوط قلعے ہیں، اپنے قلعوں میں بند ہو جاؤ، اگر یہ محمد تمہیں مدینہ سے نکالے گا یا تو ہم تمہیں نکلنے نہیں دیں گے، ہم پورا مقابلہ کریں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہاری مدد کریں گے، اور اگر نکلنا پڑ گیا تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے اس نے پیغام بھیجا میرے پاس 2000 بندے ہیں، کچھ میرے قبیلے کے ہیں، کچھ میں نے اور قبیلوں سے بات کر رکھی، اگر محمد نے تم پہ چڑھائی کی صلی اللہ علیہ وسلم تو یا ہم تمہاری مدد کر کے اس کا مقابلہ کریں گے، اور اگر تمہیں نکلنا پڑ گیا تو ہم بھی مدینہ میں نہیں رہیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں۔ یہ منافقین کے سردار نے یہود کے سردار کو پیغام بھیجا، لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، اگر محمد تمہیں نکالے گا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، یا اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی نوبت آئے گی تو ہم بھی تمہاری کیا کریں گے مدد، وَلَئِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی جائے گی تو ہم تمہاری مدد کریں، وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور ہم اس بارے میں محمد کی کوئی بات نہیں مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے تھے۔ انہوں نے یہودیوں کو شہ دی کہ تم لڑو اور تم قلعہ بند ہو جاؤ اور اندر بیٹھ کے محمد کا مقابلہ کرو، کوئی ضرورت نہیں یہاں سے جانے کی۔ اب یہود تقسیم ہو گئے، کچھ نے کہا ہمیں چھوڑ کے جانا چاہیے ورنہ یہ نہیں ہمیں چھوڑیں گے، اور کچھ نے کہا نہیں، منافقین کی آبادی بھی ہمارے ساتھ ہے، ابن سلول کا پورا ایک گروپ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہم یہیں ٹھہریں گے، محمد کو پیغام بھجوا دو، جو کرتا ہے کر لے علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ منافقین کے شہ دینے پہ یہودیوں نے حضور کو پیغام بھیجا کہ جو تم کر سکتے ہو کر لو، ہم مدینہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ جب آپ کو یہ پیغام آیا تو آپ نے ایک زور سے نعرہ تکبیر لگایا، اللہ اکبر، اور پیچھے صحابہ نے بھی ایک زور سے نعرہ لگایا۔ آپ نے فرمایا تیاری کرو اب ان کی ایسی تیسی، ان کو اب ہم نہیں چھوڑیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فوراً جنگ کی تیاری کی۔ اس جنگ کو غزوہ بنی نضیر کہتے ہیں، اور یہ غزوہ بنی نضیر اللہ نے پورا سورہ حشر میں سنایا ہے، اور پوری سورہ حشر اس غزوے کے لیے اتری ہے۔ مسلمانوں میں سے بھی کچھ کو یہ ہوا کہ ہمارے اتنے بندے پیچھے شہید ہو چکے ہیں، 70 احد میں، 70 معونہ میں، 10 رجیع میں، اور ہم مالی طور پہ بھی کمزور ہیں، جانی طور پہ بھی، افرادی قوت میں بھی ہم کمزور ہیں، اور یہود مقابلے پہ مضبوط ہیں، ان کے پاس قلعے ہیں، یہ قلعوں میں بند ہو جائیں گے، ہم ان کو کیسے ماریں گے، اتنا اسلحہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، قلعہ توڑ کے اندر جانا کوئی آسان کام تو نہیں۔ تو مسلمانوں میں سے بھی کچھ کو یہ ہوا کہ یہ کیسے ہوگا، اس کو اللہ نے قرآن میں سنایا، ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں بھی یہ لگا کہ یہ نہیں نکلیں گے، وظنوا انہم مانعتہم حصونہم، یہود کو بھی اندازہ تھا کہ ہمارے پاس مضبوط قلعے ہیں،
قلعے ہماری حفاظت کریں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبْ، اللہ نے وہاں سے آ کے یہود کو پکڑا کہ یہود کو گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں سے کام ہو سکتا۔ اچھا وہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، آپ علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع کے ساتھ جا کے بنی نذیر کے پورے محلے کا، جو یہودیوں کا محلہ تھا، مدینہ سے کچھ ہی فاصلے پہ تھا، یہ صبح نکلے اور شام کو پہنچ گئے، اتنا قریب تھا۔ آپ نے جا کے ان کا محاصرہ کر لیا، قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بنو نذیر ایک قلعے میں بند ہو گئے اور انہوں نے اپنے کواڑ بند کر لیے، قلعے کا دروازہ بند کر لیا اور اندر بیٹھ گئے، اور اندر سے حضور علیہ السلام کے لشکر پہ اوپر قلعے سے چڑھ کے تیر مارتے تھے اور پتھر پھینکتے تھے۔ بھاری پتھر تو پھینکا نہیں جاتا، ہاتھوں سے جو ان سے پھینکے جا سکتے تھے وہ پھینکتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور کے خیمے کو قریب ایک جگہ لگا دیا کہ آپ وہاں قیام فرمائیں گے، اور آپ پورے لشکر کی بھی نگرانی فرما رہے تھے، سرپرستی فرما رہے تھے۔ یہ محاصرہ شروع ہو گیا۔ جب یہ محاصرہ شروع ہوا، اب وہ اوپر سے پتھر ماریں، تیر ماریں، بدلے میں صحابہ ان پہ حملہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ صحابہ زمین پہ تھے، اور قلعے اور صحابہ کے لشکر کے درمیان کھجوروں کے درخت تھے، اور وہ کھجوروں کے درخت حائل ہو جاتے تھے، نیچے سے کوئی تیر مارو تو وہ اوپر جاتا ہی نہیں تھا، آگے کھجوروں کے درخت تھے۔ آپ نے فرمایا یہ سارے درخت جلا دو، سارے درخت کیا کرو؟ جلا دو۔ تو صحابہ نے کھجور کے سارے کھڑے درختوں کو آگ لگا دی۔ اس کو اللہ نے قرآن میں سنایا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمہ فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین، یہ جو تم نے کھجوروں کے درخت اڑائے ہیں یہ میرے ہی حکم سے اڑائے، بالکل ٹھیک کیا تم، ان کا علاج ہے۔ پھر بات لمبی ہو جائے گی، قصہ لمبا ہو جائے گا، اب اس طرف نہیں جاتے۔ مختصر یہ کہ 6 دن یہ محاصرہ چلتا رہا، 10 سے 12 افراد ان یہودیوں کے مارے گئے۔ اب وہ کیوں مارے گئے وہ ایک تفصیل ہے، اب اس میں ہم نہیں جاتے۔ 6 دن اللہ رب العزت نے یہود کے دلوں میں رعب ڈالا، اور یہ ان کے ہاتھ پاؤں جواب دے گئے، ہمتیں جواب دے گی۔ تو انہوں نے مجبور ہو کے حضور علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ ہمیں نکلنے کا راستہ دے دیں اور بیوی بچے لے جانے کا راستہ دے دیں، ہم مدینہ خالی کر کے چلے جائیں گے، آپ کا جو حکم تھا ہم اس کو پورا کریں۔ دیکھو میرے عزیزو، اسباب کے درجے میں مسلمان بھی سمجھ رہے تھے کہ مقابلہ نہیں ہو سکے گا، ان کو قلعے میں سے کیسے نکالیں گے اور ماریں گے، اور اسباب کے درجے میں یہود بھی سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں گے، ہمارا مقابلہ کوئی نہیں ہوگا، اور اسباب کے درجے میں منافقین کی بھی چال یہی تھی کہ ہم یہود کا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے خلاف ہم پوری چال چلیں گے۔ لیکن اللہ جب اپنا کام کرنے پہ آتے ہیں تو اللہ تو نہ اسباب کے محتاج ہیں نہ چیزوں کے محتاج ہیں۔ اللہ کا حکم نہ کوئی قلعہ روک سکتا ہے، نہ کوئی فصیل روک سکتی ہے، نہ کوئی گروپ روک سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے یہود کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اندر سے ہار گئے، اور یہ پیغام بھیجا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جو کچھ تم اپنا لے کے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ، سوائے جنگی سامان کے، اس کو میں تمہیں لے جانے کی اجازت نہیں دیتا، باقی جو تم اپنی سواریوں پہ لاد کے لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اور مدینہ خالی کر دو۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ یہود نے، چونکہ یہود میں مال کا لالچ بھی بہت زیادہ ہے، حرص بہت زیادہ ہے، اور پھر مسلمانوں پہ حسد تھا، مسلمانوں سے حقد عداوت تھی، تو یہود نے کوئی چیز اپنی نہیں چھوڑی، 600 اونٹوں پہ اپنا سارا مال سمیٹ کے لاد دیا۔ یہاں تک کہ قرآن میں تفاسیر میں لکھا ہے
یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کے دروازے اکھیڑے، کھڑکیاں اکھیڑی، ان کی کنڈیاں اکھیڑی، ان کے کیل تک نکالے اور سب کچھ سمیٹا اور سنبھال کے اپنے جانوروں پہ لاد کے لے جانے لگے کہ مسلمانوں کے ہتھی ہم کچھ نہ آنے دیں، ہم اپنا سب کچھ لیں۔ یہ پورا منظر آپ کو کچھ عرصہ پہلے افغانستان میں نظر آیا، اپنے ہاتھوں اپنا مال انہوں نے تباہ کیا کہ مسلمانوں کے ہاتھ نہیں لگنے دینا، جو ساڑھے کو لے جاندہ ہے اسی لے جائیں گے، باقی اسی تھے آگ لا کے جاؤں گے۔ ایمان والے جب ایمان پہ مضبوط ہوں، عمل پہ مضبوط ہوں، تو اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد و نصرت ساتھ لینے کے لیے ہرگز نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ ایٹمی طاقت ہونا شرط ہے، نہ فوجوں کا لمبا چوڑا ہونا شرط ہے۔ اللہ کی مدد کو ساتھ لینے کے لیے واحد شرط ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے دین پہ پورے پابند ہو کے عمل کرو، بس پھر اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ہیچ کر سکتی، گرا سکتی۔ ہاں تو اللہ کی شان، یہود نے وہ سارا اپنا محلہ خالی کیا اور اپنے بیوی بچے لیتے وہاں سے جلا وطن ہو گئے اور مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، اور خیبر میں جا کے وہاں پہ بھی یہود کچھ آباد تھے، رشتہ دار تھے ان کے، انہوں نے جا کے ان سے بات کی، وہاں جا کے اپنا ڈیرہ ڈال دیا اور مدینے کو یوں انہوں نے خالی کر دیا اور مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بغیر کوئی لڑائی کیے پورا غزوہ بنی نذیر میں فتح بھی دی، اور بنی نذیر کا جتنا اسلحہ وہ چھوڑ کے گئے تھے وہ مسلمانوں کو ملا، اور جتنا وہ اپنا مال چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی سارا مسلمانوں کو ملا، اور مسلمانوں میں پھر اس مال کو تقسیم کیا گیا۔ لیکن عام جنگ میں جو مال ملتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، تو مال غنیمت کی تقسیم اور طرح ہوتی ہے، اس میں لڑنے والوں کو حصہ دیتے ہیں، اور 5واں حصہ جو خمس ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے۔ یہ مال غنیمت کی تقسیم ہے۔ چونکہ اس میں مسلمان لڑے نہیں تھے اور اللہ نے اپنی طرف سے ان کے دلوں میں رعب ڈالا اور وہ سب کچھ چھوڑ کے جانے لگ گئے، تو اس مال کی تقسیم پھر یوں ہوئی کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اختیار دے دیا کہ یہ مال تمہارا ہے، یہ بٹن وہاں سے بند ہوگا، یہ لائٹ کا بٹن بند کر دو۔ اپنے نبی کو اختیار دے دیا کہ یہ مال تمہارا ہے، اس کو جہاں چاہے خرچ کر دو۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے طور پہ سوچا کہ مہاجرین جو مکہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں اور مدینہ میں آ کے آباد ہوئے ہیں، اور وہ انصار کے ساتھ رہ رہے ہیں، بھائی بھائی بنائے تھے اور انصار کے حوالے کیا تھا، تو کیوں نہ میں یہ مال مہاجرین کو دے دوں تاکہ انصار سے کچھ بوجھ کم ہو جائے اور مہاجرین کے پاس کو اپنی رہائش کا بندوبست بن جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے انصار کو، مہاجرین کو جمع فرمایا اور ان سے یہ مشورہ کیا کہ اگر تم چاہو تو میں یہ مال انصار کو مہاجرین کو دے دوں، چونکہ یہ مکہ سب کچھ چھوڑ کے آئے۔ اس پہ انصار نے کہا یا رسول اللہ یہ مال بھی ان کو دے دیں جو ہمارے پاس ہے، یہ بھی ان کو دے دیں، پھر بھی یہ ہمارے ساتھ رہنا چاہیں تو ہم ان کو پھر بھی اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے خوش ہو کے انصار کے لیے دعا فرمائی، اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار، یا اللہ انصار پہ رحمت فرما، ان کی نسلوں پہ رحمت فرما کہ یہ اتنی ایثار کے ساتھ، اتنی قربانی کے ساتھ اپنے بھائیوں کو قبول کر کے بیٹھے ہیں اور یہ اپنا سب کچھ ان پہ لگانے کو تیار ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، باقی قصہ اگلے جمعے ہم کریں گے۔ اللہ کی نصرت کو ساتھ لینے کا صرف ایک واحد معیار اور شرط ہے، اور وہ ہے اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کرنا۔ اگر امت اللہ کے دین پہ اکٹھی ہو جائے، اللہ کی مددیں نصرتیں آج بھی ساتھ ہیں، اور اللہ کی مدد و نصرت جب آتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت آگے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اللہ کی مدد و نصرت ساتھ نہیں ہے تو آپ احوال کو بدلنے کی جتنی محنتیں کر رہے ہیں،
چاہے سیاسی طور پہ، چاہے عسکری طور پہ، چاہے اور کسی طور پہ۔ کتنی لوگوں نے صورتیں بنائیں دنیا میں عزتیں اور نصرت پانے کی۔ کسی نے کہا ڈیموکریسی لے آؤ تو آپ دنیا میں اونچے چلے جاؤ گے، کسی نے کہا صدارتی نظام لے آؤ تو اونچے چلے جاؤ، کسی نے کہا سوشلزم میں عزت ہے، کسی نے کہا کیپٹلزم میں عزت ہے، کسی نے کہا یہ کر لو تو دنیا میں غلبہ مل جائے گا، کسی نے کہا یہ کر لو دنیا میں غلبہ مل جائے گا۔ لیکن یہ ساری طاقتیں امت مسلمہ کے ہاں فیل ہیں۔ امت مسلمہ اگر اوپر آئے گی تو اس کا واحد راستہ ہے جب اللہ اس کے ساتھ ہوں گے، اور جب اللہ حالات کو بدلتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت آگے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ جب اللہ کسی راستے کو کھولتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس راستے کو بند نہیں کرتی، اور جب اللہ کسی دروازے کو بند کر دیں ساری دنیا کی طاقتیں مل کے اس دروازے کو کھول نہیں سکتی۔ ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور اپنی عزت کے لیے، اپنی مدد کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، اپنے غلبے کے لیے دنیاوی محنتیں کرنا شروع کر دیں، اللہ کی مدد ساتھ نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد کو ساتھ لینے کا واحد راستہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کو سیکھ کے اس پہ عمل کرنے کی طاقت اور قوت نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔